جی الیاس صاحب۔ جی بڑا یہ انہوں نے جو جواب دیا عدالت میں کہ کہا اپنا موقف اختیار کیا ہے کہ جی انہیں افسوس ہوا ہے جو انہوں نے اپنا جو الفاظ کا استعمال کیا، چلیں ان کو احساس ہوا اور وہ آئندہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئندہ نہیں کریں گے اس طرح کی باتیں، اور یہ ہونا چاہیے تھا، یہ پہلے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ان کو ایک لمٹس میں رہ کے بات چیت کرنی چاہیے، اور ان کو یہ بعد میں کئی اور چیزوں کا بھی احساس ہوگا وقت گزرنے کے بعد کہ قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ کیا کیا ہو گیا، ملک کی جو سیاست انتشار جو پھیلا جس طرح ملک میں ہوا، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آزادی کے لیے کر رہے ہیں کہ حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جو جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، ملک میں یہ حالت ہے کہ اس وقت ملک کی اکانومی کی جو صورتحال دیکھ لیں، جس کی اکانومی کی خراب ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ آج آپ کا پھر ڈالر نہیں سٹیبل ہو رہا تھا اور آج آپ کا ڈالر پھر آگے بڑھ رہا تھا، حالانکہ آپ کو جو قسط کی بھی یقین دہانی بھی کروا دی ہے، تمام جو صورتحال ٹھیک ہے، لیکن جب سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہے تو اس طرح اکانومی بھی آپ کی مستحکم نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجہ سے یہ تمام سارا ڈوب رہا تھا۔ خان صاحب کو یہ ابھی کئی چیزوں کا احساس ہوگا کہ ہم نے اس ٹائم غلط کر دیا تھا، اب لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اب فالوورز وغیرہ مگر مجھے تو نہیں لگتا کہ کم ہوں ان کے کہ جی انہوں نے کیا موقع اختیار کیا، بلکہ وہ بھی اس کو کہیں گے یہ انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا، انہوں نے ڈٹے نہیں بلکہ، اور انہوں نے نہ کوئی ایسی بات کی، اور انہوں نے کہا جی مجھ سے فی البدی یہ لفظ نکل گئے تھے، تو یہ تمام جو صورتحال کو دیکھنا چاہیے، اس چیز کا ان کو بھی ادراک ہے کہ اس وقت جو ہے اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہی غلط نکلے گا، جو بڑے برے حالات ہوں گے اکانومی کے، اور ملک نا اس طرح جو اس وقت جو سیلاب بھی آ گیا، سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے اور ہمیں مشکلات کا سامنا، بجائے ہمیں سب کو ایک ہو کے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو بڑے برے حالات جن کو خوراک نہیں جاری، دوائیاں نہیں جاری، بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، تو یہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے، بلکہ بجائے کہ جلسے اور ضمنی الیکشنوں میں جو پڑ گئے ہیں، یہاں پیسہ ضائع کر رہے ہیں، یہاں جو اس مسئلوں میں پڑے ہوئے، مسئلہ جو ہے صرف اس وقت ہے کہ پاکستانی لوگوں کو بچانا ہے ادھر جا کے، جو سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، جو مصیبت کا شکار ہیں، یہ نہیں ہے اس وقت مسئلہ، یہ ہے کہ اب یہ معافی مانگ لی، آئندہ کل پرسوں پھر دیکھیے گا کوئی اور بات کر دیں گے، ابھی تو کئی باتوں کے جواب دینے ہیں انہوں نے کہ بھگتنے سیاستدانوں کو چاہیے، نہ صرف ان کو بلکہ دوسروں کو بھی چاہیے کہ اپنی باتوں کو کنٹرول کریں، بات بولتے وقت سوچتے وقت کہ ملک کو نہ نقصان ہو، یہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ملک کے خزانے خالی ہیں تو باہر کے لوگ ان کے پاکستان سے کاروبار کرنے سے، انویسٹمنٹ کرنے سے اور مختلف کام کرنے سے بھی احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ یہ کہیں گے ہم مستحکم ہیں، مجھے کل دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کی ایکسپورٹس جو ہے آئی ٹی کی 150 بلین ڈالر کی ہے اینول ہے، اور ہماری 1 بلین ڈالر کی، جبکہ سعودیہ 131 ارب ڈالر کا پٹرول کا سارا کاروبار وغیرہ کرتا ہے، کہاں ہم کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں، اور پھر بھی ہماری اکڑ دیکھنے سے کم ہی نہیں سیاستدانوں کی کہ کچھ کرنے کی بجائے انہوں نے صرف باتیں کی ہیں، باتیں کر کے ہم کہاں کیا ہے، کس عوام کے لیے، عوام میں کوئی انہوں نے ایسا تیار ہی نہیں کیا کہ ہماری نوجوان نسل کو تیار کرتے، وہ کسی کام کرتی دنیا بھر میں جاتی، اب پاکستانی جو ہوتی ہے افرادی قوت، پاکستان کی بجائے انڈیا کو بلاتے ہیں، بنگلہ دیش کو بلاتے ہیں، پاکستانی کو یہاں لیبر ہی نہیں جاتی، یہ سب لوگوں کی ان کی غلطیاں ہیں، جو آج چھوٹی سی ایک بات ہے کہ غلطی مانے، یہ سب کو اپنی غلطیاں ماننی چاہیے کہ اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ وقت واقعی سیاست کرنے کا نہیں ہے، ملک کی خدمت کرنے کا ہے، اور وہ لوگ اس پورا آدھا پاکستان پانی میں ڈوبا ہے، اب انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، ایسے کافی تعداد میں لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، جن کے رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، تو اس ساری صورتحال میں ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ انہی کے لیے کام کریں، مل کر بیٹھیں، جو ہم بار بار بات کرتے ہیں، کوئی تو ہو جو ان کو ایک میز پر بٹھائے اور یہ معاملات آگے چلنے چاہیے، نہ کہ یہ جو اس وقت سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے ہمارا ملک، اس سے معاشی عدم استحکام بھی بڑھ رہا ہے۔